یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ مانگنے کی رات ہے، دامن وسیع رکھیں، حضور دعا فرمائیں گے تو پھر اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بقتا اور بھی کچھ مانگ۔ ایک شعر کیونکہ تقریر ہے لیکن میں اشعار پر ہی اکتفا کروں گا۔ ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ اٹھا اور بھی کچھ مانگ۔ خوبصورت مانگنے کی گھڑیاں سنیں، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے۔ ہم کسی دنیا دار کے در پہ نہیں آئے ہوئے، اور ادھر کیا اشارہ کیا؟ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے۔ تو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور کیا خوب لکھا، کہتے ہیں سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر۔ جب بڑا موقع مانگنے کا آئے تو پھر بڑی نعمت مانگے۔ کہا سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جنت بڑی نعمت ہے اور اسے بھی مانگنا چاہیے، لیکن اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ کہا جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے۔ جنتی ہونے میں کوئی شک ہی؟ ہاں سے ابھی آنکھ کا آنا ہاتھ پر اٹھا کے لائے، عرض کی آقا آنکھ نکل گئی، آنکھ چاہیے، فرمایا صبر کرے تو جنت ملے گی۔ عرض کی آقا جنتی ہونے میں مجھے شک ہی کوئی نہیں، آنکھ ہی چاہیے۔ اس پر اور باتیں ہیں، لیکن کہا جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ اور وہ مانگنے والی نعمت کیا ہے؟ کہ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر۔ آگے چلیں، کہتے ہیں دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ یہ ان لوگوں کی بحث کو چھوڑے جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ قالوا سلاما، ان لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں جانا، مانا کہ اس در سے غنی ہو کر اٹھا ہے۔ ہمارے سیدی و مرشدی بھی وہاں ہی گئے اور جائے کیا مانگا، تو پھر آقا علیہ السلام نے وادی گمگور سے بتایا۔ تو اس سنت کو پورا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں پیر صاحب؟ کہتے ہیں کہ مانا کہ اس در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی سرکار کے در پہ جا اور بھی کچھ مانگ، بار بار جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور یہ بھی کیا خوب لکھا کہ اس در سے یہ انجام ہوا حسن طلب کا۔ جنہوں نے مانگا پھر کیسے عطا کیا؟ اس در سے یہ انجام ہوا حسن طلب کا۔ جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی میری بھر بھر کے کہا۔ اس کے پیچھے بھی روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ فرمایا مل گیا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی تو کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ہے کائنات، اب ہاتھ اٹھتے نہیں اس دعا کے بعد۔ تو اس در پہ، اس در سے یہ انجام ہوا حسن طلب کا۔ جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے۔ وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیرات، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ، مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ، بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا برادران طریقت کی حمدی اعلیٰ، بلا شبہ اعزاز کی بات ہے
اور ہر ایسا موقع، ہر ایسی رات ہمیں آستانہ علی اعظم کوٹ شریف نصیب ہوتی ہے۔ میں نے خطبے میں درود پاک والی آیت پڑھی ہے اس لیے کہ برادری طریقت جناب قاری محمد طفیل نقشبندی صاحب نے جو قرآن کی تلاوت کی، اسی حوالے سے میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلا جلسہ میلاد ہے جو عالم ارواح میں منعقد ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور کبھی مخصوص لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جن سے کوئی خاص بات کہنی ہو انہیں روک لیا جاتا ہے۔ تو یہاں صرف ماننے والے سارے، وہ ہر نبی کے صحابہ، ابو بکر و عمر ہی کیوں نہ ہو، عثمان و حیدر ہی کیوں نہ ہو، ماننے والے سارے پیچھے کر دیے، فقط منوانے والے بٹھا لیے۔ منوانے جو آئے تھے رب کی الوہیت کو، اپنی اپنی شان نبوت کو، انہیں بٹھایا اور کہا سنو اس نبی کی، یہ گویا پہلا جلسہ میلاد ہے جس میں مخاطب ہونے والی اللہ کی ذات ہے اور سننے والے نبیوں کی ذات ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ارواح انبیاء کو جمع کیا اور کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و نبوت عطا فرما دوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرے رسول آ جائیں، پھر میرے رسول آ جائیں۔ میں نے عرض کیا میں بڑے اشارے سے آپ کی خدمت میں یہ حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں، اس رسول کی نشانی کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، تو اور تمہارا دور نبوت پہلے گزر چکا ہوگا، میرے نبی آ کے تمہاری تصدیق کریں گے، میرے نبی آ کے تمہاری، وہ پہلے جو ہو چکا ہو اس کا مصدق بعد میں نہیں آتا، وہ والاول والآخر والظاہر والباطن۔ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ کلمات طیبات اللہ کی حمد بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے۔ وہ خلق ہونے میں اول ہے، یہ تخلیق، وہ خالق ہونے میں اول ہے، یہ خلق ہونے میں اول ہے۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق کیا، پھر میرے نور کی خیرات ساری کائنات کو۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کے نور کا صدقہ ہے۔ فرمایا یہ تمہاری تصدیق کرے گا، اور اس تصدیق کے باب کو جتنا کھولے اتنا کھل سکتا ہے، لیکن نبیوں نے سر جھکائے ہوئے ہیں، سر تسلیم ہم ہے، مولا حکم کیا ہے؟ پھر فرمایا میرا رسول آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ تنوین ہے، ضرور ضرور اس پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ گویا رب نے یہ اعلان کیا، حالانکہ رب عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا تھا کہ ہر نبی اپنے دور نبوت کے ڈنکے بجا کے نظام میں لوٹ آئے گا تو پھر میرا نبی آئے گا، لیکن وعدہ کیا لیا جا رہا ہے؟ تمہارے دور نبوت میں آ جائے، قوم تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہو، منبر تمہارا ہو، مسلح تمہارا ہو، امت تمہاری ہو، کلمہ تمہارا چل رہا ہو، میرے نبی آ جائیں تو قوم تمہارا کلمہ پڑھے گی، تم میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ منبر چھوڑنا، مسلح چھوڑنا، یہ مسند چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں، یہ آسان بات ہے۔ گویا سارے نبیوں نے کبھی خاموشی بھی ہاں کی علامت ہوتی ہے، خاموشی بھی ہاں کی علامت ہوتی ہے۔ اس پر کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ نبی سارے خاموش ہیں، سر تسلیم خم ہے، مولا جتنا باب بیان ہو رہا ہے یہ ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر رب نے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ جو تم نے باری ذمہ داری قبول کی ہے، کیا اس کا تم اقرار کرتے ہو؟ خالی چپ نہ رہو بلکہ زبانوں سے اقرار کرو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبی بولے ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم۔ اچھا نبیوں کا اتنا کہنا کیا کوئی کام تھا؟ یہ بہت زیادہ تھا نا، لیکن سنیں
لوگ کہتے ہیں ثبوت کوئی نہیں. نبی کے جلسہ میلاد پر سارے نبی اور رسول بھی گواہ ہیں, خود رب کی ذات بھی گواہ ہے. فرمایا قال فاشهدوا, ایک دوسرے کو دیکھ لو, ایک دوسرے کو, یہ جو تمہارے ارد گرد بیٹھے ہیں انہیں دیکھ لو, اس پر گواہ بن جاؤ. تو گویا الحمدللہ بجلی اثر چھجے گا. یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں دیکھ لو اور گواہ بن جاؤ, کیونکہ اللہ ایمان والوں کو بھی اذن دے گا کہ وہ ایمان والوں کی سفارش کرے گا, وہ ان کی گواہی دیں گے. مولا یہ تو میرے ساتھ بیٹھے تھے دربار علی اعظم گور شریف میں جب حضور کا جشن میلاد منایا جا رہا تھا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, تم بھی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور مجھے بھی گواہ بنا لو. مجھ رب کو بھی تو یہ پہلا جلسہ میلاد ہے. ہر نبی اپنی قوم میں بیٹھ کر نبی کی آمد کا ذکر کرتا رہا. ان کے میلاد منانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بتاتے تھے میلاد والا آ رہا ہے, ہم یہ بتاتے ہیں کہ آ گیا ہے, آ گیا ہے نور والا. کیا سہانا نور ہے, آج میلاد النبی ہے, کیا سہانا نور ہے. تو گویا وہ کہتے تھے آنے والا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گیا ہے. میلاد انہوں نے بھی منایا ہے, میلاد ہم بھی منا رہے ہیں. اگلی بات سماعت کر لیں, میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. اور آپ نے ایک اور فتویٰ لگایا, قرآن ہے فمن تولی بعد ذلک, فرمایا اس بات سے جو پھر گیا. نبیوں کے پھرنے میں کوئی کسی قسم کا شک والی بات کبھی ہوتا ہے کہ کہیں کسی اور کو, سنائیں کسی اور کو, سنائیں کسی اور کو. رب ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ جو نبی کی عظمت سے, جو نبی کے مقام سے, جو نبی کے میلاد سے, جو نبی کے معجزات سے, جو نبی کے معراج سے پھر جائے, کہاں نبی اور کہاں فاسق, کوئی آپس کے اندر نسبت نہیں بنتی. لیکن ہمیں بتانے کے لیے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. سنو نبیوں, جو اس شہر سے پھر گیا وہ فاسقوں میں ہو جائے گا. ان کے پھرنے میں تو شک ہی کوئی نہیں. ہمیں بتایا ہے کہ جو رسول اللہ سے منہ پھیر لے وہ فاسق تو ہو سکتا ہے, مومن ہو سکتا. یہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کے جانے سے, ریاض سرورتی نے کہا تھا کہ قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض, رخ وہ جس طرف موڑ دیتے ہیں اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. جن لوگوں کے دامن میں محبت رسول نہیں ہوتی, وفا رسول نہیں ہوتی, اتباع رسول نہیں ہوتی, پھر ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں پیر و مرشد نے وہ رستہ بتایا ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ قبر و حشر کی بھی عزت چاہتے ہو پھر خدا و مصطفیٰ سے پیار کیا کرو. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی مثل فارس نجد کے, گلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں